آج ایک اہم ترین مسئلہ رفع الیدین آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویسے تو اس کو ہم اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے، ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، لیکن اس کو آج کل لوگوں نے بڑھا چڑھا کر ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیا۔ اس پہ ایک سادہ سی مثال سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کیسے رفع الیدین کرنے والوں سے ہم اہل سنت و جماعت والے بات کریں گے۔ ایک سادہ سی مثال سے آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا۔ ایک عیسائی اگر آگے مجھ سے کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ہم کہیں گے جی بالکل ہم مانتے ہیں۔ جو بندہ اس مسئلے کا انکار کرے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں ہے، وہ یہ انکار کر دے ان کی نبوت کا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اس میں ہم دونوں متفق ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگلا مسئلہ، اگر عیسائی کہے میں تمہیں قرآن سے دکھاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم کہیں گے دکھاؤ۔ اب وہ دکھائے، ساری وہ آیات پڑھے جس میں ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ ساری آیات پڑھے۔ ہم کہیں گے خدا کے بندے تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، دلیل وہ دو جس میں لکھا ہو کہ آخری نبی ہے۔ تم تو وہ دلیل دے رہی ہو جس میں صرف نبی ہونا لکھا ہوا ہے، وہ تو ہم مانتے ہیں، ہم نے کب انکار کیا کہ وہ نبی نہیں ہے۔ یہ تو نبی ہونا تو تمہارا اور ہمارا اتفاقی عقیدہ ہے، اختلاف ہے آخری نبی ہونے میں۔ دلیل وہ دو جو آخری نبی ثابت کرے۔ کبھی بھی کوئی عیسائی قرآن پاک سے کسی حدیث سے حضرت عیسیٰ کا آخری نبی ہونا ثابت نہیں کر سکتا۔ یہی مثال آپ لے لیں مسئلہ رفع الیدین پہ۔ جو بندہ رفع الیدین کا دعویٰ کرتا ہے، فی زمانہ ایک دو جماعتیں ہیں رفع الیدین پہ بہت زور دیتی ہیں، ہم ان سے کہیں آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے رفع الیدین کیا یا ساری زندگی کیا؟ ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ ساری زندگی کیا۔ ہم کہیں گے اس پہ دلیل دو، وہ دلیل وہ دیں گے جس میں ہے کہ رفع الیدین کیا۔ جیسے عیسائی یہ کہے گا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی ہیں، دلیل وہ دے گا کہ نبی ہیں۔ ایسے ہی یہ لوگ دعویٰ یہ کریں گے کہ ساری زندگی رفع الیدین کیا۔ ہم کہیں گے یہ حدیث دکھاؤ، وہ حدیث دکھائیں گے جس میں رفع الیدین کیا۔ تو ہم عیسائیوں کی طرح ان سے بھی کہیں گے خدا کے بندو ہم یہ تو مانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے رفع الیدین کیا، یہ تو اتفاقی عقیدہ ہے۔ جیسے عیسائی بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں نبی ہیں، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ اختلاف اس میں آخری نبی ہے کہ نہیں، یہی اختلاف رفع الیدین میں ہے، ساری زندگی کیا یا نہیں۔ رفع الیدین کرنا تو ہم مانتے ہیں، ساری زندگی کرنے میں اختلاف ہے۔ اس کا جواب آپ لوگ دیں تو اس میں کبھی بھی کوئی بھی غیر مقلد، کوئی مرزا کا ماننے والا ایسی حدیث آپ کو صحیح حدیث نہیں دکھا سکے گا جس میں یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یا وفات تک رفع الیدین کیا۔ کیوں؟ جو دلیل دی جاتی ہے وہ دعوے کے مطابق دی جاتی ہے۔ مثلا مرضی سے ہم بات کریں جی رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، دلیلیں ہم دیتے رہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ ساری آیات پڑھیں گے، مرضی ہمارے منہ پہ یہ کہے گا خدا کے بندے یہ آیتیں پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پہ، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آخری نبی ہونے پر دلیل دو۔ جب تک ہم ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین والی آیت نہیں پڑھیں گے ہمارا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا مرضی کے سامنے۔ یہ ہے دعوے کے مطابق دلیل وخاتم النبیین والی آیت پڑھنا۔ یہاں پر بھی یہی دعویٰ ان لوگوں کا یہ ساری زندگی رفع الیدین کیا، دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، تو وہ تو ہم مانتے ہیں، ہمیں دلیل وہ دو جس میں وہ ساری زندگی رفع الیدین کیا۔ یہ مثال اور اس طرح کی بہت سی باتیں اس رسالے میں نے لکھی ہیں۔ یہ سارا معرکۃ الآراء مسئلہ اس مختصر رسالے میں عام فہم انداز میں سمجھا دیا۔ انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ کبھی بھی کوئی بندہ آپ سے اس مسئلے پر بات نہیں کر سکے گا، آپ کے سامنے 2 منٹ بھی اس مسئلے پر نہیں بول سکے گا۔ پہلے وہ بڑے دعوے کریں گے کہ بخاری مسلم سے ہم رفع الیدین ثابت کریں گے، لیکن جب آپ اس رسالے کو پڑھ لیں گے تو بخاری سے ایک دلیل بھی وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے۔ تو اس رسالے کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ یہ نیچے آپ کے سامنے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا، اس نمبر پہ رابطہ کر کے تو جس جگہ پہ بھی یہ لوگ زیادہ فتنہ پھیلا رہے ہیں رفع الیدین کا، وہاں پہ اس رسالے کو خرید کر تقسیم کر دیں، انشاءاللہ یہ سارا فتنہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔